बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम सकीना है। मेरा ताल्लुक़ एक निचले तबके से है, जहाँ पर ज़िंदगी का गुसर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए मैं लोगों के घरों में काम करती थी। बहुत सारे घरों में काम करने की वजह से मैं बहुत थक जाती थी और अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं दे पाती थी। मेरा शौहर मुझसे नाराज़ रहता था क्योंकि मुझे ज़्यादा देर घर से बाहर रहना पड़ता था। इसी बाबत मैंने अपनी अकलौती दोस्त और हमराज रज़िया से कहा कि मुझे ऐसे घर में लगा दे जो काफ़ी बड़ा हो और वो लोग काफ़ी मालदार हों, ताकि एक घर का काम करके मैं घर को वापस आ जाया करूं। इस तरह से न सिर्फ मैं अपने घर को अच्छी तरह तवज्जो दे सकूंगी, बल्कि अच्छे खासे पैसे भी कमा सकूंगी। ये मैंने अपनी दोस्त को बहुत देर पहले कह कर रखा था, मगर उसे कोई घर मिल ही नहीं रहा था। एक घर उसकी नज़र में था, लेकिन उसका कहना था कि उस घर में जिन भूतों का साया है और वहाँ पर अकेली औरत रहती है जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। जैसे ही कोई अच्छा घर मिलेगा वो मुझे वहाँ काम पर लगा देगी। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लूँ, मगर मेरे और मेरे शौहर के इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मैं मज़ीद इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब तो मेरे बच्चे भी इग्नोर होने लगे थे। मैंने इंसानों के इतने घनौने और डरावने रूप देख लिए थे कि मुझे जिन भूतों से ख़ास डर नहीं लगता था। मैंने उससे कहा कि मुझे उस घर में काम पर लगा दे। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ना मानी। बिलाखिर मेरी ज़िद के आगे तंग आकर वो मुझे उस घर में ले गई। घर के करीब आते ही मुझे अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। जिस गली में घर था उस गली से पहले परिंदों के चहचहाने की खूब आवाज़ आ रही थी, मगर गली में कदम रखते ही किसी भी किस्म की चहचहाट की आवाज़ नहीं आ रही थी। यूं लगता था जैसे सोग का समा हो। मेरे दिल ने मुझे मना किया और कहा कि यहाँ से वापस लौट जाऊं, लेकिन मैंने अपने दिमाग की सुनी और सोचा कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि रज़िया ने मुझे पहले से ये सब कुछ बता दिया था। मैं इस बारे में मुसलसल सोच रही हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मुझे डर भी लग रहा है। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और अल्लाह का नाम लेकर रज़िया के पीछे चलती रही। रज़िया दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे के सामने आने पर मैंने घर को गौर से देखा। एक हवेली नुमा घर था जो कि काफ़ी बोसीदा हो चुका था। बाहर का गेट भी काफ़ी बोसीदा हो चुका था। रज़िया ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। रज़िया अंदर आ गई। गेट के अंदर आते ही छोटी सी राहदारी थी जिसके आगे घास फूस लगी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी बोसीदा लग रही थी। यूँ लग रहा था कि यहाँ की सफाई सुथराई हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराई और मैंने ना चाहते हुए भी अपना दुपट्टा अपने नाक पर रख लिया। दिल मुसलसल इस बात पर उकसा रहा था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी घर वालों की लड़ाई के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से एक रोबदार आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। रज़िया ने तो पहले ही खौफ से कांपना शुरू कर दिया था। उसका दिल भी नहीं था मेरे साथ आने पर, लेकिन फिर भी वो मुझे ले आई थी, फ़कत मेरी ज़िद की वजह से। हम दोनों के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हो गई और फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही एक परिंदा उड़कर दरवाजे से बाहर निकला। मुझे तो किसी आसेब ज़दा हवेली का तस्वुर महसूस हो रहा था। अभी भी वक्त है सकीना, यहाँ से पाँव वापस मोड़ ले, रज़िया ने मेरे कान में कहा। उसकी बात पर मैं भी डर गई थी। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था कि मैं यहीं से वापस पलट जाऊं। इससे पहले कि मैं उसको कोई जवाब देती, मेरी नज़र सामने बैठी बुढ़िया पर गई।
जो मुस्कुरा कर मुझे ही देख रही थी। यहाँ से जाना नामुमकिन है। वो ही यूं ही मुस्कुराते हुए मुझे देखते हुए बोली। मैं हैरान थी कि इस बुढ़िया ने रज़िया की बात कैसे सुन ली, जबकि रज़िया ने वो बात सिर्फ मेरे कान में कही थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि खामोशी की वजह से उसने ये बात सुन ली हो, क्योंकि हवेली में हम दोनों के अलावा कोई नज़र भी नहीं आ रहा था और हर जगह खामोशी का राज था। अस्सलाम वालेकुम बाजी जान। मैंने उनकी तरफ देखकर सलाम किया, जिस पर उन्होंने मुझे देखकर एक पुरस्कार मुस्कुराहट पास की और कहा, इस घर में और भी मकीन रहते हैं, ज़रा ऊंची आवाज़ से सलाम करो। उन तक आवाज़ नहीं गई, जबकि मुझे तो कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते इर्द गिर्द देखा, ऊपर कमरों की तरफ देखा, वो भी बंद थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बुढ़िया किन मकीनों की बात कर रही है। फिर भी मैंने उसका हुक्म बजा लाते हुए ऊंची आवाज़ में सलाम किया और हैरत अंगेज तौर पर मुझे एक हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि ऊपर से पंखा भी बंद था। जाड़े का मौसम था, खिड़कियां भी बंद थीं। हवा के चलने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं हो सकता था। देखा, वो भी तुम्हें सलाम कह रहे हैं और तुम्हारी मौजूदगी से खुश हुए हैं। बुढ़िया मुस्कुराते हुए मुझे देखते हुए बोल रही थी और मेरी टांगों से जान निकल रही थी। खौफ की वजह से मेरा रंग फीका और सफ़ेद पड़ गया था। मेरा दिल किया कि यहीं से वापस दौड़ लगा दूं। मैं इस वक्त को कोस रही थी जब मैं यहाँ आई थी और जब मैंने रज़िया से ज़िद की थी यहाँ आने की। मैंने रज़िया की तरफ देखा, उसका हाल भी मुझसे अलग नहीं था। मैंने उससे पहले कि अपने आप को मैं इससे पहले कि अपने सोचने पर अमल करती, बुढ़िया बोली, बैठ जाओ सकीना। रज़िया, तुम भी बैठ जाओ। बोलते हुए चेहरे पर वही पुरस्कार से मुस्कुराहट मौजूद थी। आपको हमारे नाम कैसे पता चले? मैंने हमेशा की तरह ज़मीन पर बैठते हुए पूछा। ना ना, ज़मीन पर नहीं, ऊपर सोफे पर बैठो, उन्होंने हम दोनों को टोकते हुए बोला। लेकिन बाजी जान, हम ऊपर कैसे? मैं हिचकिचाते हुए बोली, क्योंकि इससे पहले किसी भी घर वाले ने हमें ऊपर नहीं बैठने दिया था। वो हमेशा हमें ज़मीन पर बैठने का कहते थे। अरे, तुम लोगों ने इस घर में काम करना है। जिस सोफे पर तुम लोग झाड़ पोंछ कर सकते हो, उस सोफे पर बैठना क्या तुम लोगों का हक नहीं है? उस बुढ़िया के लहजे से शीरी टपक रही थी, मगर वो शीरी मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रही थी। मैं उनकी बात पर सर हिलाते हुए सोफे पर बैठ गई। रज़िया भी मेरे साथ ही बैठ गई। मैं जहन में सोचने लगी थी कि मुझे इससे इनकार कैसे करना है। अब मैं आ तो गई थी, मगर यहाँ से मैं अब जाना चाहती थी, चाहे जितनी भी मजबूरी हो। जान से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं थी। इसीलिए मैंने बात का आगाज़ किया। देखें बाजी जान, आपका घर बहुत बड़ा है, आप जितने भी पैसे दें मैं इधर काम नहीं कर सकती। मुझे तो छोटे छोटे घरों के लोगों के काम करने की आदत है। मुझे नहीं लगता कि मेरे कमज़ोर कांधे इतने बड़े घर का काम कर सकेंगे। मैं आ तो गई थी, लेकिन तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा घर होगा। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके घर का काम नहीं कर सकती। मैंने उनसे इजाज़त लेनी चाहिए, क्योंकि मैं मज़ीद नहीं रह सकती थी। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, सकीना, तुम परेशान होती हो। मैंने तुम्हें इस घर का काम करने के लिए नहीं बुलवाया। तो फिर? मैं चौंकी। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरा दिल लगाओ, और हाँ, बाहर से छोटा मोटा सौदा सल्फ लेकर आया करो। बस तुम्हारा इतना ही काम है। इसके एवज तुम्हें मैं महीने के 15,000 रुपये दूंगी। 15,000 का नाम सुनकर मैंने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली। मैं 4 घरों का काम करती थी, तब भी 15,000 रुपये नहीं कमाती थी। सिर्फ 12,000 ही मिलता था, और यहाँ पर एक घर का काम करने के मुझे 15,000 रुपये मिल रहे थे, और काम भी कोई ज़्यादा ना था। मेरे दिल और दिमाग में मुसलसल एक जंग चल रही थी। दिल कहता था कि ये ठीक नहीं है कि मुझे यहाँ से इनकार करके अभी चले जाना चाहिए, लेकिन दिमाग इस पुरकशिश पेशकश में फंस गया था। दिमाग कहता था कि मुझे काम कर लेना चाहिए। सादा सा काम तो है बस। अगर 2-3 घंटे भी मुझे यहाँ रहने पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसके एवज मुझे 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तो कुछ बुरा नहीं। वैसे भी 2-3 घंटे से क्या हो जाना है। मैं शशोपंज में मुब्तला थी।
ایک ہی سوال میرے ذہن میں چل رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مجھے یہاں کتنے گھنٹے رہنا پڑے گا، جس کو بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا۔ باجی جان، مجھے یہاں کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا؟ صرف 2 گھنٹے۔ ان کے کہنے پر میں تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ صرف 2 گھنٹے کام کرنے سے مہینے میں 15,000 روپے ملنے والے تھے۔ میں نے دل کو بھاڑ میں بھیجا اور صرف دماغ کی سنی اور ہاں کہہ دیا۔ ٹھیک ہے باجی جان، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ میں اٹھنے لگی تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ کل سے کیوں سکینہ، آج سے کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن نہ جانے کہ ان کا پیار سے دیکھنا بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ باجی جان، آج میں اپنے شوہر کو بتا کر نہیں آئی ہوں، کل سے بتا کر آؤں گی، اور پھر کام پر بھی وقت پر آ جاؤں گی۔ آج باقی گھروں کا کام کر کے آئی ہوں، ابھی ہی بہت دیر ہو چکی ہے، میں نے ان کو بتایا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ ان کا چہرہ مرجھا گیا ہو، لیکن انہوں نے دوبارہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہیں سہولت ہو، مگر کل آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہی تھی، میں نے بھی ان کو مسکراہٹ پاس کی، اور اس طرح وہاں سے میں اور رضیہ واپس آ گئے۔ واپسی پر بھی میں اور رضیہ اس گھر کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ رضیہ کا خیال تھا کہ مجھے گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ جتنے بھی پیسے دے رہے ہوں، لیکن وہاں پر کچھ ان دونوں کو ہی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی، وہاں پر کچھ پراسرار تھا جو ایک اندیکھے خوف میں انسان کو مبتلا کر دیتا تھا۔ لیکن اس بات کو ماننے سے میں نے رضیہ کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ کچھ ایسا نہیں، بس تمہارا وہم ہے۔ مجھے تو باجی بہت اچھی لگی ہے۔ رضیہ نے مجھے سمجھانا بھی چاہا، لیکن 15,000 کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ 15,000 سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے بچوں کی فیس دی جا سکتی تھی، اچھے اسکول میں پڑھ سکتے تھے، ان کی جائز خواہشات پوری کی جا سکتی تھیں، اور تو اور میں کچھ نہ کچھ بچا کر بھی رکھ سکتی تھی۔ میرے دماغ میں فی الحال وہی 15,000 روپے گردش کر رہے تھے جو مجھے کسی کی بھی بات نہیں سننے دے رہے تھے۔ ہم دونوں چاند گاڑی پر بیٹھ کر گھر آ گئیں۔ آج چونکہ میں نے ایک گھر کا کام چھوڑ دیا تھا، حویلی والی باجی جان کے گھر جانے کے لیے، ان کے گھر بھی مجھے کوئی خاص وقت نہیں لگا تھا، اسی لیے میں جلدی سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے، بچے اسکولوں سے آ چکے تھے اور کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ ان کے اٹھنے تک میں گھر واپس آ جاتی۔ میں واپس آئی تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے گندے کپڑے اٹھا کر بالٹی میں رکھے، ان کے گندے برتن اٹھا کر سینک میں رکھے، خود بیٹھ کے کھانا کھایا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج میں جلدی آئی تھی تو وہ لیٹ ہو گئے تھے، اسی لیے میرا انتظار طویل تر ہوتا چلا گیا۔ شام کو تقریباً 6 بجے وہ گھر آئے تھے۔ بچے سو کے اٹھ کے ساتھ والے گھر میں کھیلنے چلے گئے۔ میں نے ان کے لیے کھانا نکالا۔ میرے شوہر ایک میلامائن فیکٹری میں مزدور تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑے چینج کیے اور میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں انہیں پنکھا چل رہی تھی۔ میرے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی جس کو میرے شوہر نے پہچان لیا تھا۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر انہوں نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہوئی سکینہ بیگم، آج بڑے خوش نظر آ رہی ہو؟ روٹی کا نوالا توڑتے انہوں نے میرے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، خوش تو میں ہوں، ذرا وجہ پوچھیے۔ میں نے انہیں تجسس میں ڈالنا چاہا۔ جی جی بتائیے بیگم، ایسی کون سی وجہ ہے جو میری بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی؟ مجھے بہت بڑے گھر میں کام ملا ہے، اور آپ جانتے ہیں تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے انہیں پھر سے تجسس میں ڈالنا چاہا۔ کتنی؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ پورے 15,000 روپے۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ میں نے انہیں فوراً اٹھ کر پانی کا گلاس تھمایا۔ کیا کہا تم نے؟ 15,000 روپے؟ پانی پی کر جب ان کا گلا تھوڑا ٹھیک ہوا تو وہ بولے، جی 15,000 روپے۔ میں نے یقین دہانی کرائی۔ دیکھو، اگر وہ اتنے پیسے دے رہی ہیں تو فری میں تو نہیں دیں گی، تم سے کام بھی اتنا ہی کروائیں گی۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑ دو وہ گھر۔ میرے شوہر کو تھا کہ اگر میں 4 گھروں کا کام کر کے 12,000 روپے کماتی تھی تو اتنا لیٹ آتی تھی، تو ایک گھر کا کام کر کے 15,000 کماؤں گی
تو یقیناً بہت زیادہ لیٹ آیا کروں گی۔ ارے نہیں جی، زیادہ کام نہیں کروائیں گی، میں نے ان باجی جان سے بات کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ صرف 2 گھنٹے کا کام ہے، اس کے بعد میری چھٹی۔ اب آپ ہی دیکھیے، 2 گھنٹے کا کام اور مہینے کا 15,000 روپیہ، ہے نا اچھا کام؟ میں نے اپنے کارنامے پر بہت خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ اس گھر کا مل جانا میرے لیے کسی تحفے سے کم نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو خوشی خوشی بتایا، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ملی مجھے۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے ایک پرسوچ کہا۔ کیا ہوا جی، آپ کو پسند نہیں آیا؟ ان کے چپ ہو جانے پر میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں سکینہ، لیکن یہ بات مجھے ذرا بھی نہیں لگی۔ اب تم ہی غور کرو، 2 گھنٹے کام کرنے پر 15,000 روپے کون دیتا ہے؟ میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں اور مجھے 20,000 ملتے ہیں۔ مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، میرے شوہر نے مجھے سمجھایا، لیکن میں نے ان کی بات کو ٹال دیا۔ اجی چھوڑے، آپ بھی ایسے ہی وہم کر رہے ہیں، باجی اتنی اچھی ہیں، گھر کا کام ہی کرنا ہے، اس میں غلط کیا؟ چھوڑو یہ سب باتیں، آپ مجھے بتائیں سالن کیسا بنا ہے؟ میں ان کو پنکھے سے ہوا جلتی جا رہی تھی اور ساتھ میں ٹاپک بھی چینج کر دیا، کیونکہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا میرا دل پھر سے گواہی دیتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ مرضی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور ہاں، اچھا بنا ہے سالن۔ میرے شوہر نے بھی کوئی دوسری بات نہ کی اور روٹی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کبھی بھی کام کے حوالے سے کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے اگلے دن باجی کے گھر جانا شروع کر دیا۔ میں اگلے دن جب باجی کے گھر گئی تو اسی صوفے پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم باجی جان، میں نے جا کر ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم آ گئی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے مجھے پکڑا اور لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ اپنے لیے اتنی چاہت دیکھ کر میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اتنی چاہت تو میری شادی کے بعد میری ساس نے بھی میری نہیں کی تھی۔ میں آ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے میرے آگے فروٹس رکھے، جسے میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ویسے تو میں کھانا کھا کر آئی تھی اور بس 1-2 والے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وہ اتنے زیادہ مزیدار تھے کہ میں نے منہ کو لگائے اور پھر ہٹے ہی نہیں۔ میرا دل کیا میں کھاتی رہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے میں پوری پلیٹ ختم کر گئی۔ باجی جان مجھے مزے سے کھاتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ پلیٹ ختم ہو گئی تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک دم سے شرمندگی ہونے لگی کیونکہ میں پوری پلیٹ ہی کھا گئی تھی اور میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ بے شک کہ مجھے انہوں نے ہی دیے تھے، لیکن پھر بھی میں بھوکوں کی طرح کھا رہی تھی۔ معاف کر دیجیے گا باجی جان، پتہ ہی نہیں چلا کہ پوری پلیٹ ختم ہو گئی، یہ تھے ہی اتنے لذیذ۔ میں نے شرمندگی سے ان سے معذرت کی تو وہ مسکرا دی۔ ارے سکینہ، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ان سب میں تمہارا نام لکھا تھا، اسی وجہ سے یہ تمہارا ہی مقدر تھے۔ انہوں نے مجھے اتنے پیار سے بات سمجھائی کہ میرے دل میں ان کی مزید جگہ بن گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی بہتر، اب باجی جان آپ مجھے کام بتائیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ پہلے مجھے بتائیں کہ جھاڑو کہاں ہے، میں گھر میں جالے وغیرہ اتار دوں۔ میں نے دیواروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں کافی بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے، جیسے صدیوں سے وہاں صفائی نہ ہوئی ہو۔ وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ باجی تو بیچاری خود بوڑھی ہو چکی تھی اور اتنے بڑے گھر میں صفائی کرنا ان کے بس کی بات کہاں تھی۔ ارے میری جان، میں نے تمہیں کہا نا کہ یہاں پر تم صفائی کرنے کے لیے نہیں لائی گئی ہو، بلکہ میرا دل بہلانے کے لیے لائی گئی ہو۔ ارے باجی کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھے جھاڑو تو دیجئے، میں ساتھ کام کرتی رہوں گی اور ساتھ ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے۔ نہیں سکینہ، یہ جالے تو نہیں اتار سکتی تم، اگر تم صحن کی صفائی کرنا چاہتی ہو تو اس سے میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ باجی جان نے جانے کیوں مجھے جالے صاف کرنے سے سختی سے منع کر دیا اور کمروں کی بھی صفائی نہیں کرنے دی۔ میں نے حیرت سے بند کمروں کی طرف دیکھا جن کے باہر بھی جالے لگے ہوئے تھے، جیسے وہ صدیوں سے بند ہوں۔ ہاں، کسی بھی کمرے کی صفائی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، بس صحن میں ہلکا سا جھاڑو لگا لو، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن باجی دیکھیں تو کمروں میں کتنے جالے لگے ہوئے ہیں، ان کمروں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے دوبارہ کہنا چاہا جس پر باجی جان نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا، لیکن میں تمہیں یہ بات بتا چکی ہوں کہ جالے نہیں اتاریں گے، اور یہ بات میں آخری بار بتا رہی ہوں، دوبارہ ہمارے درمیان اس بارے میں بحث نہیں ہوگی۔ تمہیں صحن کی صفائی کرنی ہے تو کرو،
اندر برتن پڑے ہیں وہ بھی دھو لو، لیکن یہ جالے تم نہیں اتارو گی۔ باجی جان کی بات سے مجھے کافی حیرت ہوئی، لیکن پھر میں کاندھے اچکا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ خود ہی مجھے کام نہیں کروانا چاہ رہی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی جان کو ہلکان کروں۔ جب مجھے فری کا 15,000 روپے مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کام کروں۔ میں نے خاموشی سے جھاڑو اٹھایا اور صحن میں لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد برتن دھوئے۔ اس دوران باجی جان سے ہلکی پھلکی باتیں ساتھ ساتھ کرتی رہی۔ میں باہر سے سبزی بھی لے کر آئی۔ ہم دونوں نے مل کر سبزی بنائی اور ڈھیر ساری باتیں کی۔ سبزی بنانے کے بعد میرے 2 گھنٹے پورے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے اجازت چاہی۔ انہوں نے مجھے 2 منٹ کے لیے روکا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو انہوں نے کچھ پڑھ کر میرے منہ پر پھونکا۔ پھونک مارنے کے بعد مجھے پھر وہی ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا جو یہاں آتے وقت ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو باجی جان کی آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، باجی جان یہ کیا؟ خوف کے باعث میری آواز نکل رہی تھی۔ وہ شاطرانہ سی مسکراہٹ میں مسکرائیں۔ اب تم ہمارے گھر کی ہو گئی ہو، اب تم ہمارا کام نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم نے کام چھوڑا تو تم، تمہارا شوہر اور تمہارے بچے سب جان کی بازی ہار جائیں گے، سمجھی؟ باجی جان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں ان کی آنکھوں کو دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ان کے کہنے پر میں نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی جی، لیکن باجی جان آپ تو، میرا مطلب ہے آپ کی آنکھیں۔ ان کی لال آنکھیں دیکھ کر میں مزید خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا اور ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ جو کہا ہے اتنا کرو، اور اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش بھی کی تو میرے جنات تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ وہ میرے چہرے پر اپنی انگلیوں سے زور سے مساج کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گئی، خدا را مجھے اب جانے دیں۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ انہوں نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگا لی اور ان کی آنکھیں واپس لال سے سفید ہو گئی۔ ان کے چھوڑنے کی دیر تھی کہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ لمبے لمبے سانس لے کر میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی جان میں جان آئی تو میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سارے راستے میں سوری پر لٹکی ہوئی تھی۔ اپنے میاں اور رضیہ کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ بلا شبہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا۔ واقعی کوئی اتنے سے کام پر 15,000 روپے کیسے دے سکتا ہے؟ میرا دل میرے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا، بلکہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ یہ میرے لالچ کا قصور تھا کہ میں نے فقط 15,000 روپے کے لیے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کی بھی جان خطرے میں ڈال دی۔ جو آج باجی جان کی حالت میں دیکھ کر آئی تھی وہ بیان سے مشکل تھی۔ گھر آ کر بھی میں کھوئی کھوئی سی رہی، بچوں کو بھی صحیح سے وقت نہ دے پائی۔ میرے شوہر نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ کیا بات ہے، لیکن میں نے ان کو ٹال دیا کہ سر میں درد ہے۔ اب ان کو کیا جواب دیتی؟ اگر میں انہیں کچھ بتاتی تو وہ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جاتا۔ اسی لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اگلا دن چڑھ آیا۔ مجھے پھر سے ان کے گھر جانا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن مجھے ہمت کر کے جانا تھا۔ اپنی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، مگر اپنے شوہر اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے مجھے اس گھر میں جانا تھا۔ ہمت اکٹھی کر کے میں اپنے کام کی طرف روانہ ہو گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر میں کتنی دیر تک لمبے لمبے سانس لیتی رہی۔ پھر میں نے اللہ کا نام پڑھ کر دروازہ کھول دیا اور اندر آ گئی۔ باجی جان کل کی طرح پرتپاک طریقے سے ملی اور میرے سامنے فروٹس رکھے۔ میرا فروٹ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر ان کا دل رکھنے کے لیے 2-3 ٹکڑے کھا لیے اور پھر جھاڑو پکڑ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کل میں باتیں کر رہی تھی اور باجی جان جواب دے رہی تھی۔ آج وہ بول رہی تھی اور میں صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ میرے دل میں باجی جان کا خوف اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ مجھ سے کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تم تو عقل مند نکلی، میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ایک دم وہ بولی۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب تم سمجھدار ہو، کل میں نے کچھ باتیں تمہیں سمجھائیں اور تم سمجھ گئیں، اور تم نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی، ورنہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ تم اتنی آسانی سے بات مان جاؤ گی۔
मेरे गले में गुठली उभर कर मातूम हो गई। मेरी टांगें कांपने लगीं और हाथ ठंडे हो गए। मैंने बर्तन धोकर वहाँ रख दिए। मुझे कोई जवाब न बन पड़ा। मैं फ़ौरन किचन में दोबारा चली गई। बर्तन धो ही रही थी कि मैंने किचन के शीशे से देखा कि बाजी जान उठकर सीढ़ियों के पीछे कमरे में चली गई हैं। मेरा दिल किया कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। मैं भागने का इरादा रखती थी कि मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे बिल्कुल पीछे खूबरू जवान खड़ा था, जिसे देखकर मैं बुरी तरह डर गई। हाथ से कब छूट गया, लेकिन उस नौजवान ने वक्त पर थाम लिया। आहिस्ता लड़की, तुम अपने साथ साथ मेरा भी कबाड़ा करवाओगी? उसने आहिस्ता आवाज़ में प्यार से मुझे सरजनिश की। कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरा लहजा कांप रहा था। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक जिन हूँ। ये जिन बाजी जान के यहाँ तुम काम करती हो ना, उन्होंने हम सबको कैद करके रखा हुआ है। कोई भी तमहीद बांधे बगैर उसने साफ साफ बात कही। मैं पहले ही इतना डर चुकी थी कि उसकी बात सुनकर तो और डर गई थी। हम मतलब हम कौन? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरे पूछने पर उसने अपने पीछे इशारा किया और एकदम से बाकी के जन्नात भी नमूदार होने लगे, जिन्हें देखकर मैं डर गई। मैं उस घर में अकेली थी। बाजी जान भी अजीब सी थी और ऊपर से जन्नात को देखना मेरे तो आसान खता हो गए। यूँ लगा जिस्म से जान जा रही है। मैं सच में बेहोश होने को थी। पैरों से ज़मीन कैसे निकली है मुझे आज पता चला था। कौन हो तुम सब? मेरी आवाज़ कांप रही थी। ये सबको उस औरत से ग़ुलाम बना रखा हुआ है। हम सब यहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम उसके घर से बाहर नहीं निकल सकते और उसका हर हुक्म मानने को मजबूर हैं। तुम हमें आज़ाद करवा दो, हम सब ज़िंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। उसके सामने खड़ा मौजूद जिन बोल रहा था, जब पीछे सारे सर हिला रहे थे, उसकी तायीद कर रहे थे। मैं कैसे तुम लोगों को आज़ाद करवा सकती हूँ? मेरे पास तो कोई ज़रिया ही नहीं है। मैं तो खुद मजबूर हूँ। उस औरत ने मुझे कैद करके रख लिया है। मैंने अपनी मजबूरी बताई। इनके साथ मैं भी मजबूर थी। मैं कल से कितनी परेशान थी, लेकिन मैंने अपने शौहर को एक बात भी नहीं बताई थी और इसकी वजह सिर्फ इस औरत की धमकी थी। देखो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अगर तुम हमें यहाँ से आज़ाद करवा दो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। तुम सिर्फ उसी वक्त कोई नुकसान पहुँचा सकता है तुम्हें जब तक हम उसके ग़ुलाम हैं। हम उसकी हर बात मानने पर मजबूर हैं। इसी वजह से हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने पर मजबूर हैं। लेकिन जब तुम हमें आज़ाद करवा दोगी, हम उसके ग़ुलाम नहीं रहेंगे। फिर हम तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मेरे सामने खड़े जिन ने मुझे तफसील से सारी बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सामने से मासूम सी रहने वाली खातून इतनी ख़तरनाक थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरी जान इस सब से बच जाती। मुझे और क्या चाहिए था? मुझे जिन की बात में दम लगा और मैंने इसकी हामी भर ली। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, इस सब के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने उससे पूछा तो जिनज़ादे ने मुझे सारा प्लान बताना शुरू किया। मैंने हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन से ही हमने प्लान शुरू करने की ठान ली। प्लान के मुताबिक जिनज़ादे ज़ाहिरन मुझसे अपना सारा काम करवाते। ये देखकर बाजी जान खुश होती। उनकी खुशी की वजह मुझे मालूम नहीं थी। शायद वो यही चाह रही थी कि जिनज़ादे मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म करें, और वो यही कर रहे थे। वो ज़बरदस्ती मुझसे घर का एक एक काम करवाते। ना सिर्फ घर के बल्कि अपने काम भी करवाते थे। आहिस्ता आहिस्ता बाजी जान का एतबार मुझ पर और जिनज़ादों पर बढ़ने लगा, और हम दोनों ही यही चाहते थे। मुझे जिनज़ादों ने बताया कि बाजी जान के कमरे में एक ख़जाना है। उस ख़जाने में एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो सब लोग कैद हैं। मुझे उनका एतमाद हासिल करके उस ख़जाने तक पहुंचना था और उस चीज़ को निकाल कर खोलना था ताकि वो सब आज़ाद हो जाएं। उनका कहना था कि वो ख़जाने को हाथ नहीं लगा सकते। इसके इर्द गिर्द ख़ास तौर पर जन्नात के लिए एक बाड़ लगा दी गई है, लेकिन इंसान वहाँ बआसानी जा सकते हैं। इसीलिए इसे बस बाजी जान का एतमाद हासिल करके उनके कमरे तक जाना था, और इस मकसद के लिए वो मुझ पर बेहद जुल्म ढा रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि वो भी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास राह निजात का और कोई दूसरा तरीक़ा नहीं था। इसी वजह से जो कुछ उन्होंने बताया था मैं वो सब कुछ मानने पर मजबूर थी, और वाकई में
آہستہ آہستہ باجی جان کا مجھ پر اعتبار بڑھتا گیا۔ یہ اس کے کوئی 3 مہینے بعد کی بات ہے۔ باجی مجھ پر خاص اعتبار کرنے لگیں اور وہ جان گئی تھی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ انہیں کام سے باہر جانا ہے، اسی لیے میرے آنے تک وہ گھر کی صفائی اور برتن دھو دیں۔ تب تک وہ آ جائیں گی اور ہو سکے تو سبزی بھی بنا لیں۔ ان کے کہنے پر میں نے بھی جی بہتر ہے کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ بس ان کے جانے کی دیر تھی۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلی، جنات میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں باجی کے کمرے میں گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے، لیکن جنات جانتے تھے۔ ان کے کمرے میں ایک الماری تھی جس کی ایک سائڈ پر پرانے قسم کا لاک لگا ہوا تھا۔ پہلے تو ہمیں کتنی ہی دیر اس لاک کو کھولنے میں لگ گئی، کیونکہ لاک کافی پرانے زمانے کا تھا۔ کافی کوششوں کے بعد بالآخر لاک کھل گیا۔ لاک کھلتے ہی میں نے دیکھا کہ اس میں بے حد خزانہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باجی کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا۔ پورا ٹرنک بھرا ہوا تھا، سونے کے سکے، زیورات اور نہ جانے کن کن چیزوں سے۔ لاک کھولنے کے دوران بھی جنات میرے پاس نہیں آئے تھے۔ جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ باجی جان نے اس کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے جنات پاس نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ میری مدد کرتے رہے۔ اس خزانے میں چھوٹی سی شیشے کی ڈبی تھی۔ ہاں، یہی ہے وہ جس میں ہم سب کی جان بستی ہے۔ جنزادہ نے اس ڈبی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے اس ڈبی کو غور سے دیکھا اور وہ دیکھنے میں کسی انگوٹھی کی ڈبی لگ رہی تھی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے دانے تھے۔ میں نے ایک نظر ڈبی کو اور سب جنات کو دیکھا جو میری طرف دیکھ رہے تھے۔ خدا را ہمیں آزاد کر دو، ہم زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے، ایک جن نے آگے بڑھ کر بولا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور بس ایک لمحہ لگا، میں نے اس ڈبی کو کھول دیا۔ اس کے کھولتے ہی کمرے میں ایک دھماکہ ہوا اور میں پیچھے دیوار پر جا لگی۔ اس دوران باجی جان بھی واپس آ چکی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا ہوا پایا۔ دھماکے کی آواز شاید وہ بھی سن چکی تھی۔ منحوس عورت، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے خزانے کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ تیش میں بولی۔ ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈنڈا تھا۔ میں خوف سے ان کے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ بے شک ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن اس کی آنکھیں اب پھر سے لال ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں دیکھ کر مجھے پھر سے خوف آیا۔ دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ اگر جنات آزاد نہ ہوئے تو، اگر وہ میری مدد نہ کر سکے تو۔ میرے دل سے خوف ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت میرے قریب آ رہی تھی اور میں دیوار سے لگتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈنڈا اٹھا کر مجھے مارتی، اس جنزادے نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ جنزادے کو دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی، یعنی وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، بڑھیا زور سے چیخی، جبکہ جنزادے نے اس کو غصے سے گھورا۔ اب اور نہیں، اب ہم تمہارے غلام نہیں ہیں۔ جنزادے نے بڑھیا کو زور سے دھکا دیا اور پیچھے جا گری۔ اس وقت سب جنات مجھے دیکھنے لگے۔ سب اس پر ٹوٹ پڑے تھے اور اپنا منہ کھول کر اس کی روح کو کھینچ رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ سکوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنات جب اس بڑھیا سے پیچھے ہوئے تو عورت کا چہرہ سارا خراب ہو چکا تھا اور اب جنات میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جنزادہ میرے قریب آیا۔ دیکھو، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وعدے کے مطابق ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ اب تمہارے بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم نے ہمیں آزاد کروایا ہے، ہم زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے۔ جنزادے نے مجھ سے کہا اور مجھے گھر چھوڑ کے آیا۔ یہ ایک واقعہ میری زندگی کا سب سے اذیتناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں بہت کچھ سیکھا میں نے۔ میں لالچ میں ان کے گھر چلی گئی تھی اور پھر میں نے لالچ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا اور میرے میاں کی تنخواہ بڑھا دی۔ اب میں کم پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ شاید میری یہی شکر گزاری اللہ کو پسند آ گئی کہ ہمارے گھر میں اب رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ مجھے غصہ بھی ہوئے کہ میں نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، لیکن جب میں نے انہیں وجہ بتائی تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ میں جنزادے کو آج بھی دیکھتی ہوں، وہ اب آزاد ہے اور خوشی سے میرے اور میرے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل
کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔